بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن القول، اور جو اچھی بات کرے فی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں، و ازواجہ، اور آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں، الطاہرات من کل دنس، جو پاک میل کچیل سے، و ذریاتہ المقدسین، اور آپ کی پاکیزہ اولاد کے بارے میں، من کل رجسن، جو پاک ہیں، مقدسین من کل رجسن، جو پاک ہیں ہر گندگی سے، فقط بری من النفاق، تو تحقیق وہ بری ہے نفاق سے۔ جو ان تین قسم کے افراد کے بارے میں، یعنی صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اور آپ کی جو پاکیزہ اولاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو ہر قسم کی میل کچیل سے پاک ہیں، تو جو ان کے بارے میں اچھی بات کرے گا وہ نفاق سے بری ہوگا، لیکن جو ان سے بغض رکھے گا اور نفرت رکھے گا تو پھر یہ نفاق کی علامت ہے۔ علماء السلف من السابقین، اور سابقہ بزرگ علماء، ومن بعدہم، اور جو ان کے بعد ہیں، من التابعین، تابعین میں سے، اہل الخیر والاثر، جو اہل خیر اور اہل اثر ہیں، یعنی محدثین ہیں، و اہل الفقہ والنظر، اور اہل فقہ اور اہل نظر ہیں، لا یذکرون، ان کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا، الا بالجمیل، مگر اچھی تذکرے کے ساتھ، ومن ذکرہم بسوء، جس نے ان کا تذکرہ کیا برائی کے ساتھ، فہو علی غیر السبیل، تو وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ جو علماء اسلاف پہلے گزر چکے ہیں اور جو ان کے بعد تابعین آئے ہیں، جو محدثین اور فقہا ہیں، ان کا تذکرہ ہمیشہ خیر سے ہی کیا جائے گا۔ جو ان کا تذکرہ خیر سے نہیں شر سے کرتا ہے تو وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ وَلَا نُفَضِّلُ، اور ہم فضیلت نہیں دیتے، احدا من الاولیاء، کسی بھی ولی کو، علی احد من الانبیاء، کسی بھی نبی پر، علیہم السلام، انبیاء علیہم السلام میں سے کسی نبی پر، ونقول، اور ہم کہتے ہیں، واحد، ایک نبی، افضل من جمیع الاولیاء، تمام اولیاء سے افضل ہے۔ ہم کسی ولی کو کسی نبی پر فضیلت نہیں دیتے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایک نبی تمام اولیاء سے افضل ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ نبوت ایک وہبی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے ملتی ہے، جبکہ جو ولایت ہے وہ عبادات اور ریاضات سے ملتی ہے۔ تو ظاہر ہے جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست مل جائے اور انتخاب کرنے کے وجہ سے مل جائے، وہ بہتر ہوا کرتی ہے، اس کا حامل اولا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جس کو یہ مقام حاصل ہو جائے عبادات و ریاض کے ذریعے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی بھی صاحب ایمان ہوتا ہے اور ولی بھی صاحب ایمان ہوتا ہے، لیکن نبی کا ایمان اصل ہوتا ہے اور ولی کا جو ایمان ہے وہ نبی کے تابع ہو کر ہوتا ہے، وہ نبی کو مانتا ہے، اسی وجہ سے وہ ولی بنتا ہے، یعنی کہ اس کا ایمان گویا بالواسطہ ہوتا ہے، اصل ایمان نبی کا ہوتا ہے، اسی وجہ سے نبی ولی سے افضل ہے۔ وَنُؤْمِنُ، اور ہم ایمان لاتے ہیں، بما جاء من کراماتہم، ان کرامات پر جو آئی ہیں، وصح، اور جو باتیں صحیح ہیں، عن الثقات من روایاتہم، ثقہ راویوں سے ان کی روایات میں سے، ان کی جو کرامات ہم ان کو بھی مانتے ہیں، اور جو ثقہ راویوں سے ان کے قصے منقول ہیں اور وہ صحیح ہیں تو ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں اور ہم ان کو بھی درست سمجھتے ہیں۔ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ جو اولیاء کی کرامات ہیں وہ برحق ہیں، اور اعتدال کا راستہ بھی یہی ہے کہ کرامات اولیاء کا انکار نہ کیا جائے، لیکن کرامات کو دیکھ کر اولیاء اللہ کو مشکل کشا سمجھنا، حارت روا سمجھنا، یہ بھی غلط ہے۔ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اولیاء کی جو کرامات ہیں وہ برحق ہیں، لیکن یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ وہ مشکل کشا اور حاجت روا ہیں۔